فرینڈز السلام علیکم۔ آج ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے۔ آج ایک غزل کی تشریح پیش خدمت ہے اور شاعر راجہ مہدی علی خان ہیں۔ آپ کے لیے یہ نیا ہوگا۔ اردو ادب میں راجہ مہدی علی خان کا ایک مقام ہے۔ غزل گوئی میں آپ سے بنیادی جو غزل کا دور ہے اس زمانے سے ہیں۔ راجہ مہدی علی خان آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد میں غزل کی بنیاد میں ان کا رنگ چھلکتا ہے۔ ان کا لکھا ہوا گیت ہے اور گایا گیت نہیں غزل ہے۔ غزل کو گایا محمد رفیع کی کمال آواز نے۔ شعر پیش خدمت ہیں۔ آخری گیت محبت کا سنا لوں تو چلوں، میں چلا جاؤں گا دو اشک بہا لوں تو چلوں۔ آج وہ دن ہے کہ تو نے مجھے ٹھکرایا ہے، آج وہ دن ہے کہ تو نے مجھے ٹھکرایا ہے، اپنا انجام ان آنکھوں کو نظر آیا ہے۔ وحشت دل میں ذرا ہوش میں آ لوں تو چلوں، آج میں غیر ہوں کچھ دن ہوئے میں غیر نہ تھا، آج میں غیر ہوں کچھ دن ہوئے میں غیر نہ تھا، میری چاہت میری الفت سے تجھے بیر نہ تھا، میں ہوں اب غیر یقین دلا لوں تو چلوں، میں ہوں اب غیر یقین دل کو دلا لوں تو چلوں، تیری دنیا سے میں ایک روز چلا جاؤں گا اور گئے وقت کی مانند نہیں آؤں گا، پھر نہ آنے کی قسم آج میں کھا لوں تو چلوں، تیری دنیا سے میں ایک روز چلا جاؤں گا اور گئے وقت کی مانند نہیں آؤں گا، پھر نہ آنے کی قسم آج میں کھا لوں ناکام تو چلوں۔ جدائی اور بے وفائی کے احساس اور دلداری اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانے کی کیفیت کو بڑے سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ راجہ مہدی علی خان نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو سیدھے دل میں اترتے ہیں، جبکہ محمد رفیع کی پرسوز اور جذبات سے بھرپور آواز نے اس غزل کے درد کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ آخری گیت محبت کا سنا لوں تو چلوں، میں چلا جاؤں گا دو اشک بہا لوں تو چلوں۔ شاعر کہتا ہے کہ رخصت ہونے سے پہلے میں محبت کا اپنا آخری گیت سنا لینا چاہتا ہوں۔ شاید یہ میری محبت کی آخری داستان ہو جس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے دل میں جمع غم کو آنسوؤں کی صورت میں بہا لینا چاہتا ہوں۔ یہاں دو اشک صرف دو آنسو نہیں بلکہ برسوں کی محبت، امید، انتظار اور دکھ کی علامت ہیں۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا یعنی رونے کے ذریعے اپنے اندر کے غم کو کم کرنا۔ آج وہ دن ہے کہ تو نے مجھے ٹھکرایا ہے، اپنا انجام ان آنکھوں کو نظر آیا ہے۔ محبوب نے آج عاشق کو ٹھکرا دیا۔ اب عاشق کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس محبت کا انجام جدائی اور تنہائی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے ٹوٹے ہوئے خواب اور آنے والی اداسی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ضرب المثل یہاں ہے کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ یہاں شاعر اپنے انجام کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ محبت کی داستان اب اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ وحشت دل میں ذرا ہوش میں آ لوں تو چلو۔ محبوب کے ٹھکرا دینے کے بعد دل پر غم اور بے چینی کا ایسا غلبہ ہے کہ انسان خود کو سنبھال نہیں پا رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ پہلے اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو قابو میں کر لوں، اپنے دل کو سمجھا لوں، پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہوش ٹھکانے آنا یعنی شدید صدمے اور پریشانی کے بعد خود کو سنبھالنا۔ آج میں غیر ہوں کچھ دن ہوئے میں غیر نہ تھا، میری چاہت میری الفت سے تجھے بیر نہ تھا۔ شاعر بڑے دکھ سے کہتا ہے کہ آج میں تمہارے لیے اجنبی بن گیا ہوں، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب میری محبت تمہیں اچھی لگتی تھی اور تمہیں میری چاہت سے کوئی نفرت یا شکایت نہیں تھی۔ یہ شعر محبت کے بدلتے ہوئے رویوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص کبھی دل کے بہت قریب تھا آج وہی اجنبی بن گیا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، رشتے اور حالات بدلتے ہیں۔ میں ہوں اب غیر یقین دل کو دلا لوں تو چلوں۔ کہتا ہے کہ میں غیر ہوں لیکن اب میرے دل کو یقین نہیں آ رہا، اس کو یقین ہو جائے تو میں چلا جاتا ہوں۔
تیری دنیا سے میں ایک روز چلا جاؤں گا اور گئے وقت کی مانند نہیں آؤں گا۔ شاعر محبوب کو بتاتا ہے کہ ایک دن میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر میری واپسی ممکن نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ یہ شعر جدائی کے ساتھ ساتھ خودداری اور آخری فیصلے کی علامت بھی ہے۔ گزرا ہوا وقت ناظرین کبھی واپس نہیں آتا۔ شاعر اپنی رخصتی کو وقت کے گزر جانے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ پھر نہ آنے کی قسم آج میں کھا لوں تو چلوں۔ آخر میں شاعر فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ رخصت ہونے سے پہلے خود سے عہد کرنا چاہتا ہے کہ اب اس دروازے پر دوبارہ نہیں لوٹے گا۔ یہاں محبت کی کمزوری کے ساتھ خودداری کی طاقت بھی نظر آتی ہے۔ شاعر محبت کو بول نہیں رہا بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خاموشی سے رخصت ہو رہا ہے۔ دل پر پتھر رکھنا یعنی شدید دکھ کے باوجود سخت فیصلہ کرنا بھی ایک معیار مقام ہے۔ یہ غزل ایک عاشق کی داستان ہے جسے محبوب نے ٹھکرا دیا ہے۔ غزل میں محبت کی شکست، دل کی وحشت اور رشتے کا اجنبی پن ہے۔ روشن پوائنٹ آپ کا چینل ہے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔